السلام علیکم جی، اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ابن تیمیہ کو۔ ابن تیمیہ جو ہے مسلم پولیٹیکل تھنکرز میں سب سے جو ہے وہ ریڈیکل پولیٹیکل تھنکر مانا جاتا ہے۔ دمشقس میں پیدا ہوئے اور وہاں پہ پھر جو ہے اپنی پولیٹیکل سٹڈیز کی لا اسٹڈی کیا۔ ابن تیمیہ کا جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ ریلیجیس اور پولیٹیکل افیئرس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، اتھارٹی ہونا ضروری ہے ریلیجیس اور پولیٹیکل افیئر کو کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے ہمیں اسٹیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسٹیٹ جو ہے پھر کیا کہتے ہیں فارم میں آتی ہے، اور اسٹیٹ بیسیکلی لوگوں کے ہی جو انٹرسٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ریلیجن ہے، اسلام ہے، وہ اسٹیٹ کے بغیر جو ہے وہ اس کو پروپگیٹ صحیح طرح سے نہیں کیا جا سکتا، فرملی اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ریلیجن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے جو ہے اسٹیٹ مورد وجود میں آتی ہے۔ پھر قرآن کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعہ نافذ کر دو، تو ابن تیمیہ کہتا ہے بھائی قرآن نے تو اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کون سی فارم آف گورنمنٹ ہو، اس نے تو پرنسپلس دیے ہیں، ان پرنسپلس کے اوپر چاہے یورپ میں کوئی اسٹیٹ ہو، چاہے ایشیا میں ہو، چاہے افریقہ میں ہو، اگر وہ پرنسپلس فالو کرے گی تو وہ اسٹیٹ سکسیزفل ہوگی۔ یہ بات مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن نے کوئی اسپیسیفک فارم آف گورنمنٹ نہیں بتائی، یہ نہیں کہا کہ جی اس طرح کی گورنمنٹ ہو۔ قرآن نے پرنسپل بتائے ہیں، جسٹس ہونا چاہیے، ایکوالٹی ہونی چاہیے، پرائیویٹ پراپرٹی ہونی چاہیے، سوشلسٹ سسٹم تھوڑا بہت ہونا چاہیے، انڈیویجول کے رائٹ پروٹیکٹ ہوں، کمیونٹی کے رائٹ پروٹیکٹ ہوں۔ وہ رائٹ اب دیکھیں، یورپ کا سسٹم دیکھیں، سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں، سوشلسٹ کنٹری ہے، 50% ٹیکس کلیکشن ہے، وہاں پہ کوئی نہ جرم کرتا ہے، نہ کوئی وہاں پہ ٹیکس سے بچتا ہے، نہ کوئی عام رول توڑتا ہے۔ ہمارے تو یہیں پہ اشارے صحیح نہیں ہوتے، کوئی 1 منٹ اشارہ نہیں پہ کوئی نہیں رکتا۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم اوبسیسڈ ہیں کہ دیر وڈ بی سم کائنڈ آف اسلامک گورنمنٹ، تبھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی، اسلام نے پرنسپلز دیے ہیں، اس پرنسپل کے اوپر اگر گورا عمل کرے گا تو وہ ترقی کرے گا، اور کر رہا ہے، وہ قرآنک پرنسپل بھی عمل کر رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ گورے جو ہیں کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے 1000 گنا بہتر مسلمان ہیں، کیونکہ وہ سارے پرنسپلز قرآنک وہ فالو کر رہے ہیں۔ جھوٹ وہ نہیں بولتے، جوا وہ نہیں کھیلتے، اور ہولڈنگ وہ نہیں کرتے، کوئی 2 نمبر چیزیں وہ نہیں بناتے۔ تو ان کی گورنمنٹ بیسیکلی اسلامک گورنمنٹ ہے، لیکن وہاں پہ لوگ اسلامک پیپل نہیں ہیں، وہاں پہ لوگ کافر ہیں، گورنمنٹ اسلامک ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹوٹے پوٹے مسلمان ہیں، گورنمنٹ کا ہمارا سسٹم جو ہے وہ انتہائی کو غلیظ قسم کا، گھٹیا قسم کا ہے، اور ہم پھر کوستے ہیں کہ جی اسلامک اسٹیٹ ہونی چاہیے، شریعہ نافذ کر دو، فلاں کر دو، یہ کر دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ طالبان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ طالبان بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے شریعہ نافذ کی ہوئی ہے۔ کون سی شریعہ میں جو ہے عورت کو گھر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہولی پروفٹ کی وائف بزنس مین تھی، حضرت عائشہ ہولی پروفٹ کے ساتھ وارس میں جاتی تھیں، حضرت زینب امام حسین کے ساتھ تھیں کربلا میں۔ تو وہاں پہ ہمیں کوئی ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ طالبان سٹائل کو گورنمنٹ ہو اور جو ہے وہاں پہ وومن رائٹس ہی نہ ہوں۔ تو یہ خود سے ہماری ازیومڈ کنسیپشنز ہیں کہ کچھ شریعہ ٹائپ سٹیٹ ایگزسٹ کرتی تھی کسی زمانے میں، نہیں کرتی تھی بھائی۔ ہولی پروفٹ کی جو سٹیٹ تھی وہ سب سے لبرل سٹیٹ تھی۔ ہولی پروفٹ کی سٹیٹ دیکھیں، وہاں پہ ایکول رائٹس تھے، ایون کانسٹیٹیوشن آف مدینہ میں جیوز کو جو ہے ایکول پروٹیکشن اور ایکول سٹیزن شپ دی گئی ہے۔ تو ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ کچھ شریعت ہے اور وہ لگے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، دیر آر پرنسپلز ان اسلام، شریعہ از بیسیکلی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز بائی ڈفرینٹ پیپل، اور سب سے بیسٹ یہی ابن تیمیہ ہی نہیں کی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ساری غلطیاں نکالی ہیں پچھلے
जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स थे। अब फॉर एग्जांपल सिंगल कैलिफेट के ऊपर बहुत से लोग यकीन रखते हैं, तो आज के दौर में देखें प्रैक्टिकल है सिंगल कैलिफेट? क्या जिब्राल्टर से लेके इंडोनेशिया तक एक ही स्टेट हो सकती है, एक रूलर और वो नज़र रखे अवाम के ऊपर? पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स होना ज़रूरी हैं। और हॉली प्रॉफिट ने जब कंक्वेस्ट ऑफ मक्का की तो मक्का में सेपरेट लोग अपॉइंट करके गए, इसी तरह सेपरेट गवर्नर्स वगैरह अपॉइंट किए, तो एक के वो कैपेबिलिटी में नहीं है, कैपेसिटी में नहीं है कि वो सारी चीज़ें जो है वो देख सकें। इसी वजह से जो है इब्न तैमिया कैलिफेट का कंसेप्ट इग्नोर करते हैं कि ये एक मफरूज़ा है जो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से प्लूरैलिटी ऑफ स्टेट पर यकीन रखते हैं कि डिफरेंट प्लूरल स्टेट हों, उस स्टेट में इस्लामिक प्रिंसिपल एप्लीकेबल हों, वहाँ पे इक्वालिटी हो, जस्ट सिस्टम हो, रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो किए जाते हों, तो वो स्टेट्स जो हैं वो इस्लामिक स्टेट्स की नहीं जाएंगी। और स्टेट के ये हेड को इमाम या वली कहता है, और जो गवर्नमेंट की पावर है, स्टेट की पावर है, उसको विलाया कहता है कि डिफरेंट विलायत होनी चाहिए। तो विलायत जो है वो फिर एक्सरसाइज करेगी पावर सब्जेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, अब इस विलायत का जो हेड है उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, इमाम साहब की सिलेक्शन कैसे होगी? इमाम भी कहते हैं, वली भी कहते हैं, उसको तो दोनों आप कुछ भी ले सकते हैं। पहले तो उसने रिजेक्ट किया आइडियलिज्म को कि आपको फ़िलासफ़र मुस्लिम किंग ना ढूंढे। इसने भी प्लेटो को पढ़ा हुआ था कि फ़िलासफ़र किंग आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिकल वे देखने पड़ेंगे। सिमिलरली ही रिजेक्ट्स कुरैशाइट डिसेंट। ये बात भी मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि इस्लाम जो है वो बेसिकली इगैलिटेरियन प्रिंसिपल्स के ऊपर मुआर्ज़ वजूद में आया। अगर सिर्फ कुरैशाइट को ये राइट होता कि वो ही गवर्नमेंट करें तो हॉली प्रॉफिट ने लास्ट टाइम पे अपॉइंट करके जाना था और लोगों को बता के जाना था कि भाई खबरदार, मेरे बाद सिर्फ कुरैशी ही पूरी उम्मत के ऊपर हुक्मरानी करेंगे। तो हॉली प्रॉफिट ने ये नहीं किया, बल्कि एक दफ़ा नमाज़ पढ़ा रहे थे, अबू बकर को आगे कर दिया। सिमिलरली जब वो डिफरेंट बैटल्स पे गए तो वहाँ पे पीछे डिफरेंट लोग अपॉइंट करके जाते थे और बहुत से जो है वो कुरैशाइट नहीं होते थे। रिजेक्ट इलेक्शन ऑफ रिजर्व फ्यू, प्रिविलेज फ्यू, कि कुछ लोगों का इलेक्शन, यानी कि कुछ लोग स्टेट के ऑलरेडी हाई मेंबर्स हैं, तो आम लोगों को चॉइस यही दी जाती है कि ये 5 बंदे इनमें से सिलेक्ट कर लें, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया हुआ है कि जी पीपीपी है और नवाज शरीफ है और जरदारी है, इन दो में से जिसको चुनना है चुनो, और कोई चॉइस नहीं है। तो उन्होंने कहा ये वाला काम नहीं होगा, लोग चूज़ करेंगे अपने कंसेंसस से। अहल हाल और अक़द फ़हम वाले लोग जो हैं वो चूज़ करेंगे, लोग वो अपना रूलर चूज़ करेंगे, वो अपना जो है वली चूज़ करेंगे। और चॉइस जो है ओवरऑल ये जो अकल वाले लोग हैं, आम आवाम जिसको कहते हैं, उसमें क्योंकि बहुत कम ही लोग होंगे जो शऊर नहीं रखते होंगे, तो चॉइस जो है वो पब्लिक वली की चॉइस पब्लिक के पास होगी। एक्ट बाई शूरा, फिर वली जो है वो कंसल्टेशन यानी कि शूरत से जी अमल करेगा। मॉडर्न डे आप पार्लियामेंट कह सकते हैं, लेकिन आज की पार्लियामेंट पाकिस्तान वाली नहीं होगी जहाँ पे एक दूसरे को गालियाँ निकालें। और फिर जो है जी रोल ऑफ इमाम और गवर्नमेंट, इस विलायत का जो है रोल क्या है? विलायत बेसिकली लीगल पावर है इब्न तैमिया के नज़दीक, और इस पावर से जो है उसने आगे नहीं जाना। फिर जो है ओबीडियंस ऑफ गॉड, विलायत का काम है ओबीडियंस ऑफ गॉड इंश्योर करवाना, ये रूलर का काम भी वही होगा। मोरल लिमिट सेट करना राइट्स एंड रॉन्ग की। और वली जो है वो बेसिकली गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो गॉड को आंसरेबल है अपने एक्शन का, गॉड को भी आंसरेबल है और पीपल को भी आंसरेबल है, क्योंकि पीपल ने उसको इलेक्ट किया। गार्डियन ऑफ पीपल, अपने लोगों की प्रोटेक्शन करेगा। फिर जो है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल इश्यूज़ को देखेगा। हदूद, राइट्स एंड रॉन्ग के इशूज़, हदूद लिमिट्स प्रिस्क्राइब करेगा। लीडिंग प्रेयर, प्रेयर्स भी पढ़वाना चाहिए, ये ना हो हमारे वाले लीडर्स की तरह सूरह अखलास ना आती हो। वेगिंग जिहाद, जिहाद जो है वो वेज करे। पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक के काम कराए।
کوپریشن بٹوین رولر اینڈ سوسائٹی، سوسائٹی کے ساتھ کوپریٹ کرے، ایکسیسیبل ہو سوسائٹی کو، لوگوں میں نظر آئے، پبلک سروسز کرے۔ پھر جی ڈپارٹمنٹس آف اسٹیٹ، بہت سے ڈپارٹمنٹ وہ آرگیو کرتے ہیں کہ ہونی چاہیے منسٹریز اسٹیٹ کے افیئر کو چلانے کے لیے، لیکن بہت امپارٹنٹ جو ہے ایک قاضی ہے جو جسٹس والا ایشو ہے، جسٹس اور جورسپروڈنس لیگل ایشوز دیکھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک محتسب، اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے، جس طرح پاکستان میں نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، یہ رائٹ اینڈ رانگ کی بھی کرے گا، فائنینشیل بھی کرے گا، اکنامک بھی کرے گا، یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی کرے گا۔ گورنمنٹ کے ایکشنز کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا کہ بھائی آپ نے ایکشن لیے ہیں تو یہ ان کے کانسیکوینسز یہ ہیں تو ان کو آپ جسٹیفائی کریں۔ اکنامک تھاٹس کیا ہیں بھائی ابن تیمیہ کی؟ ابن تیمیہ جو ہیں وہ پریکٹیکل، جس طرح ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکل تھنکر ہیں، فلاسفر کنگ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی ضروری ہے لیکن ایکسپلوٹیٹیو نہیں ہو، غریب لوگوں کے پاس بالکل نہ ہو تو امیر اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں، تو سوشلسٹ پرپز بھی ہونا چاہیے کہ اس پراپرٹی پہ ٹیکس شیسٹ ہوں، حکومت کے پاس جو ہے ریونیو جائے۔ رائٹس آف سلیو، سلیو کو رائٹ دیتے ہیں کہ جی سلیو جو ہے وہ ایکول ہے، جس طرح ہولی پرافٹ نے کہا تھا اس کو ایکول کھلاؤ، ایکول پہناؤ، تو اگر کوئی سلیو مارے گا تو سلیو کے اگینسٹ پورا بندہ مرے گا، یہ نہیں ہوگا کہ بس سلیو کے اگینسٹ آپ جو ہے اس کو معاف کر دیں۔ پروبیشن آف ہولڈنگ، ہولڈنگ منع ہے، ٹریڈر جو ہیں اسٹیٹ میں کریں گے تو وہ لائسنسز لیں گے تاکہ حکومت کو پتہ ہو کہ کون اس کی جورسڈکشن میں ٹریڈ کر رہا ہے، تو ٹیکسز وغیرہ کلیکٹ کیے جا سکیں۔ کوپریشن ٹو کیپ ریگولیشن آف مارکیٹ، مارکیٹ کی ریگولیشن کرانا، یہ اس کا فنکشن ہے۔ لمیٹڈ انڈیویجولزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، پراپرٹی بھی دے رہے ہیں لیکن اس کے سوشلسٹ فنکشن کو بھی وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ سوشل فنکشن ہونا چاہیے پراپرٹی کا، دوسرے لوگوں کی بھی فائدہ پہنچے، تو ان اے سینس وہ سوشلسٹ اسلامک سسٹم پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسلامک بیسس پہ ہوگا لیکن سوشلسٹ ہوگا کیونکہ اسلام انڈیویجول پراپرٹی کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے۔ سو دس واز آل اباؤٹ ابن تیمیہ۔ بہت شکریہ سننے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔